اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی آج جو ہے قرآنی لیکچر کے سلسلے میں یہ اقدار خداوندی پر عمل کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز ہیں یعنی قیام اور رکوع اور سجود، جن کو نماز میں ہم لیتے ہیں، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان کا جو ہے میٹافوریکل جو میننگ ہے یا جو ایکچول ان کا مطلب ہے قرآن نے جو لیا ہے، ان کو ہم سامنے لائیں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کا والذین معہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو اللہ کی اقدار پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، ہر حالت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے احکام کو کس طرح عمل میں لانا چاہیے۔ قرآن نے ان احکام کو مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، کبھی امن و سلامتی کا کہہ کر، ٹھیک ہے، کبھی ظالم کی کلائی موڑنے کا کہہ کر، کبھی جھک جانے کا کہہ کر، کبھی سامنے کھڑے ہونے کا یعنی قیام کا، کبھی جھک جانے کا، سجود کا، ٹھیک ہے، اور کبھی تھوڑا سا جھک جانے کا، رکوع کا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جیسے ضعیفوں کی مدد کے لیے آپ جھکیں گے اور سرکشوں کو دبانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے تو قیام کی ضرورت ہوگی، اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ وہ تمام پروگرام ہیں، یہ تمام مقامات ہیں جن میں قرآن پہ تدبر کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اقداریہ اس کے احکام کی روح سے یہ طے ہوتا ہے سارا۔ اب یہ قرآن ایک آیت ہے 39/9، قرآن کہہ رہا ہے کہ آمن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربی، ٹھیک، یہ گروہ جو ہے، یہ جماعت جو تیار ہوئی ہے، اس کی کیفیت یہ کہ دن بھر تو مصروف رہتے ہیں، قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرتے ہیں، اپنی جملہ صلاحیتوں کو نظام خداوندی کے لیے وقف کی ہمیں، تاکہ ان کی نگاہ سے صرف مفاد عالیہ پر نہیں ہوتی، وہ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، بہت متعد رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یحذر الآخرۃ، تاکہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و ربوبیت کا یہ نظام جو ہے وہ یرجو رحمت رب ہی عام ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، 73/7 ایک آیا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تمہارے لیے بڑے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہو، تو یہ لوگ پھر اس کے بعد راتوں کی تنہائیوں میں یا اس وقت کی جب مصروفیات نہیں ہوتی تو پھر غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، پروگرام جو ہے تو بناتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے ساجدن و قائما 39/9، یعنی قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کے لیے پروگرام کو پریگمیٹائز کرنے کے لیے جو ہے تو یہ پلان کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تاکہ یہ صلاحیتیں جو ہیں نظام خداوندی کے لیے وقف کی جائیں، راتوں کو کھڑے اور جھکے ہوئے، ٹھیک ہے، ساجدم و قائما، جھکے ہوئے اور کھڑے ہوئے راتوں کو اس اطاعت کوشی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ قوم یہ جماعت جو ہے، اس جماعت کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو عبادت کا مفہوم وہ پرستش، لے کے اب جتنی اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو پرستش کی کوئی نہ کوئی شکل ہے ان کو، جس میں ان کو لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ رات کی تنہائی میں نفل پڑھتے رہتے ہیں، نماز جو فریضہ ہے تو کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو قیام نماز کا فریض ہے تو کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی رات بھر یا رات کا بیشتر حصہ نفل میں گزارتے ہیں، گویا یہ قیام سجدہ ہے، تو نماز کی رکعت کا قیام سجدہ ہے، اور رات کا پروگرام یہ ہے کہ باقی وقت ہے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں کہ رات کو وہ کھڑے رہتے تھے اور اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سو جاتے تھے، یہ عبادت بنائی ہوئی ہے، حالانکہ پوجا پاٹ کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں تو تھوڑا سا ایسا ہے، کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک 2 رکعت جو ہے تو اس میں جو ہے تو قیام اور رکوع اور سجود وہ ڈیمانسٹریشن ہے ایکچولی ان چیزوں کی، ریچولائز اس لیے کیا گیا ہے نا، ایموشنز کا بھی خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔
اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات تھیں، قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ آپ کی سبھی کاش کا نتیجہ کیا ہے؟ ساری رات نوافل پڑھنا نہیں تھا، بلکہ کیسر و کیسرا، رومن و ایران کی جو تہذیبیں ہیں ان کے لیے پروگرام بن رہا تھا، حرف غلط کی طرف مٹا دی گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے؟ انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا ہوگا طاغوتی طاقتوں نے ان کے خلاف، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام تھا جی۔ اس لیے آپ کو کہا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ کہ تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، رات کا کچھ حصہ سونا بھی چاہیے، دن میں مصروفیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بڑا ہیوی پروگرام ہے یہ یار، چیلنج کیا ہوا ہے طاغوتی طاقتوں کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے راتوں کو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلات طے کرتے تھے، غور و فکر ہوتا تھا۔ اتنا عظیم انقلاب لانے کا پروگرام دنیا بھر میں یہ انقلاب لانا تھا، یہ کوئی واضح پن نہیں تھا یار، یہ عملی طور پر پریگمیٹکلی نظام متشکل کرنا تھا۔ تو کیا رات بھر یا رات کا بیچ طرح سے یوں نفل پڑھتے رہیں گے؟ تو نظام کی تشکیل کے لیے پروگرام کس طرح سے بنائے جائیں گے؟ اس وقت دو ہی تو سپر پاورز تھیں یار، ایک پرشین اور دوسری یہ رومن امپائر، ٹھیک ہے؟ آج دونوں سپر کار کے ساتھ عربوں کی اس مٹھی بھر جماعت کا یہ کلیش ہوا، نہ کوئی ساز، نہ ویراک، نہ یا وسائل، نہ سامان۔ وہ صحرا میں بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دنیا کی اتنی بڑی سپر پاورز، ان کے ساتھ ٹکراؤ، پھر خود عرب کے اندر بھی جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی مخالفت۔ یہ تھا ان کا پروگرام۔ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ دن میں جو کام کاج کرتے وہ کرتے اور ساری رات نفل میں گزار دیتے، تو پروگرام کس طرح سے بنا سکتے تھے؟ کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ بھی کرنا تھا، اور ٹکراؤ میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ چند دن کے اندر تھا۔ اس کے بعد نہ ایران کا کسرا باقی رہا اور نہ رومن کا کیسر، دونوں سویلائزیشن جو ہے تو ختم کر کے رکھ دی۔ مملکت ہی نہیں، ان کی تہذیبیں ختم ہو گئی۔ یہ تھا اتنا بڑا پروگرام۔ اس پروگرام کی کیفیت یہ تھی کہ دن میں اپنے پروگرام کو کیری آؤٹ کرتے تھے، جو بھی ان کے لیے دن بھر کی مصروفیات پروگرام ہوتا تھا یہ کرتے تھے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد سے جو کچھ کیا ہوتا تھا اس کو ریوائز کرتے تھے، پروگرام کو نظر ثانی کرتے تھے، جو کرنا تھا اس کا پروگرام بناتے۔ اب اس پروگرام کی قرآن نے 3 شکیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک کو قیام کہا جا رہا ہے، ایک سجدہ، ایک رکوع ہے، 3 شکیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب زندگی بھر کے لیے اس اتنے بڑے جو ہے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے یہ قیام و سجدہ جو ہے تو یہی تو سارا پروگرام تھا ان کے، ایسا تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی میں یہ 2 ہی مقامات ہیں، یا کسی کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے یا کسی مقام پر جھک جانا ہے، بڑی چیز ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ جھکنا کہاں ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بہت ہی اہم جو ہے تو اسٹریٹجی ہوتی ہے زندگی میں۔ مظلوم کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بدترین ظلم ہے، ظالم کے سامنے جھک جاتے ہیں تو یہ بھی جرم ہے بہت بڑا۔ مظلوم کے سامنے جھوکی، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائی، یہ ہے قیام اور وہ سجدہ ہے۔ ساری زندگی میں مقام آتے رہیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیام کا کون سا موقع اور سجدے کا جھکنے کا کون سا، اس پر غور و خوض ہوتا ہے اور یہ پروگرام کا حصہ بنتا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں، لیکن غلط مقام پہ غلط چیز کا اختیار کر لینا یہ ہوتا ہے تباہی کا موجب۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا قیام کا حکم ملا تھا وہ یہ تھا، یا ایھا المدثر، سورہ تربت ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ یا ایھا المدثر کی جو انہوں نے ترجمے کی ہیں، ان سے تو یا وہ غیر اچھے اورینٹلسٹ جو انہوں نے ان کے ترجمے کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اے خزاں دیدہ کائنات کو بہار نو اور نئی شگفتگی سے آشنا کرنے والے، کم، یہاں کم اور قیام کا مطلب ہے، یعنی پہلے ایک لفظ کے پورے انقلاب کا جو تصور یا مقصود تھا وہ قرآن نے دیا ہے کہ گلشن کائنات خزاں دیدہ ہو چکا ہے، اس کی بہار و شگفت کے لیے کم کا۔ آپ اس زمانے کی مغرب کے مورخین کی لکھی ہوئی تاریخیں دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی زندگی میں کہیں شگفتگی اور شادابی نظر نہیں آتی تھی یار۔ یہ ان کے الفاظ ہے، یہ کائنات بالکل ایک خزاں دیدہ چمن ہو چکی تھی۔ یہ الفاظ ایک ممتاز مورخ یہ ڈینیسن کے ہیں، اس کا پہلے اقتباس علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھا ہے، وہ انگریزی میں اس کو اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ
مشید جو 4000 سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور نو انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی ہے، جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے انداز کون کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن آئینوں دساتیر کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشدد و افتراق اور ہلاکت و بربادی ہوئے موجب بن رہے تھے۔ غرضی کے وقت آ چکا تھا کہ جب ہر وقت فساد ہی فساد نظر آ رہا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پہ سایہ فگن تھی، آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے زرعی ثمرات سے بہریاب ہو چکی تھی، اب لڑکھڑا رہا تھا، متزلزل ہو رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تلے سے خشک ہو چکی تھی، اب وہ اندر سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلسلے حرب و ضرب کے طوفانوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ ٹکڑے صرف رسومات پارینر کے بندھن سے ایک جگہ قائم تھے، لیکن ان کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ نامعلوم کب گر پڑے۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نو انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکی تھی، اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا یہ صدیوں کا کام تھا۔ یہ ہے یا ایھا المدثر قم۔ اب علامہ اقبال نے انہی وہ قرآنی آیات کو لیا، ٹھیک ہے جی، ان کا دیکھیے۔ دو گیتی را سلا از کرت اوست اور مسلمان لا یموت از رکت اوست۔ ٹھیک ہے، کرا کے معنی اعلان کرنا ہے، یعنی مومن کی جو کرت ہے، اللہ کے پیغام کا جو اعلان کرتا ہے وہ یوں ہے کہ گویا وہ پوری کائنات کو، دونوں جہانوں کو اپنی کرت سے انوائٹ کرتا ہے، آواز دیتا ہے ان کو، دو گیتی، دونوں جہانوں کو، را صلاح از کرت اوست، دعوت دیتا ہے اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کی۔ یہ صلاح وہ نظام ہے جو قرآن کے اوپر قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان لا یموت از رکت اوست، اس کی جو نماز ہوتی ہے، صلات ہوتی ہے، وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، لا یموت، اس میں تو مرتا ہی نہیں ہے جی۔ ندانت کشت ہے اثر، ندانت کشت ہے اثر بے سوز، یہ زمانہ جس کے دل میں سوز و درد ہی نہیں ہے، وہ اس حقیقت کو جان نہیں سکتا کہ قیامت در قد قامت اوست۔ ہاں دیکھ رہے، قد قامت الصلاۃ کے عظیم پروگرام کو انہوں نے نافذ کی شکل میں بدل دیا۔ مومن جب قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو دنیا کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے ہی اب جو ہمارے یہاں قیام ہے، جو قد قامت الصلاۃ اب وہ نافل کے اندر تبدیل ہوگی، ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ پھر جو کہا تھا کسی نے قیام و سجود کے متعلق کہ کہاں اٹھنا ہے اور کہاں جھکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آئے۔ یہ جو قیام اور سجدہ ہے، اس کا غلط انتخاب اور غلط وقت تو آج ہمارے سامنے، اپنوں کے سامنے تلواریں لی آپس میں لڑ رہے ہیں، شام میں دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، جہاں جھکنا تھا وہاں جو دوسرے تمہارے اور اسلام کے اتنے بڑے مخالف ہیں، ان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے جھکتے جا رہے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہیں، یہاں قیام ہو رہا ہے، یعنی یہ الٹ ہو گیا۔ مومن راتوں کی تنہائی میں ہوا کانت، کانت کے اس لفظ نے ساری بات طے کر دیجیے۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، چنے ہوئے الفاظ اللہ کے، زبان تو عربوں کی ہے، انسان کی بنائی، سکاون کنیت، عربوں کے ہاں پانی کی بڑی کمی تھی، پانی ان کے ہاں بڑی پریشیس متاع حیات تھا۔ مشکیزے میں پانی بھر کر اس طرح سے سلا ہوا اس مشکیزے کا منہ ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اسے نہ ٹپکے، لیکن جہاں اس پانی کی ضرورت ہو وہاں اس کا منہ کھولے، ضرورت کے مطابق پانی دے دے، پھر باقی پانی کو سنبھال کر رکھے، ضرورت کے مطابق وہ اس میں سے دے دے، پھر جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو محفوظ رکھ لے۔ یہ ہوتا تھا ان کے یہاں مشکیزہ، جسے وہ کنیت یا کانت کہتے تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، دولتوں کو اور جو ہے تو ساری چیزوں کو اس مشکیزے کی طرح محفوظ رکھتی ہے، بے جا ایک قطرہ بھی صرف نہیں کرتی۔ جہاں ضرورت ہوگی قوانین خداوندی کے مطابق فی سبیل اللہ، وہاں اس کا منہ کھول دیتی ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کا منہ بند کر دیتی۔ یہ تھی وہ جماعت۔
اب ان کا سجدہ اور اس کا قیام سمجھ میں آ گیا، لہٰذا کانت نے بتا دی بات کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس کا الٹ ہو جائے یعنی پیاس سے تڑپ رہے تو تم مشکیزہ بند ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا وَيَمْنُونَ الماؤن 107/7، جس رزق کو بہتے ہوئے چشمے کی طرف جاری ہونا چاہیے تھا، یہ جو مسلین ہیں نمازی وہ اس رزق کے اوپر بند لگا دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو روک لیتے ہیں، اور جو اپنے لیے روکتے ہیں تو اسراف میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کانت و مشکیزہ تھا، اور ایک ان کے ہاں دوسرا مشکیزہ تھا، جہاں ضرورت ہے منہ بند ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے سوراخ ہو رہا ہے۔ ایک ایک رات میں لاکھوں روپے لوٹائے جاتے ہیں، ساتھ پڑوس کے مکان کے اندر ایک بچہ محض دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، بھوک سے لوگ بلبلا ہیں، تعلیم نہیں۔ اب آپ سمجھیں یہ کیا پروگرام تھا، جماعت مومنین کے پروگرام کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر کی تنہائی میں بیٹھے ہیں، دن کے ہنگاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں اس پروگرام کے متعلق سوچتے ہیں۔ ساجدم و قائمہ، کائے کے لیے۔ اب آگے دیکھیے آیت میں یہ 39/9، یہ یاسر الآخرتا، یہ روزمرہ کے کاروبار کا کس لیے؟ ان کے سامنے فیوچر ہوتا ہے، مستقبل کے لیے پلان بنائے ہوئے پروگرام ہے، مستقبل کا سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت تو سب کچھ خیر ہے، کہیں اس وقت کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، وہ مستقبل کا سوچتے ہیں۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اور نشما دینے والے کا جو سامان نشما، جو سامان زیست ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کے متعلق پروگرام بناتے ہیں کہ کیسے حاصل ہوگا اور کیسے تقسیم ہوگا، وہ کیا جائے گا۔ یہ ایک جماعت ہے، یہ ذرا سی تکلیف آئی تو دہائی مچانے لگے، ذرا سی آسائش نصیب ہو گئی تو خدا فراموشی اختیار کری۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں آگے بھی ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہہ رہے آگے کہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، 39/9، ان سے پوچھو یہ دونوں گروہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جی، یعنی بات علم و بصیرت کی، اس لیے کہا انما یتذکر اولو الالباب، ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہی سمجھ سکے جو انتہائی عقل و دانی سے کام لیں، جذبات اور عقیدت و تکلیف سے نہیں۔ پہلے کہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بڑا عجیب ٹکڑا ہے یار۔ ہاں، یعنی قرآن کی روح سے صاحب علم اور وہ جس کو علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو اولو الالباب ہیں یہ وہ ہے یعنی جسے عقل کا نچوڑ نکالا ہوا کہتے ہیں، وہ بالکل جن کو اولو الالباب کہتے ہیں، صرف عقل مند ہی نہیں، لفظ عربی زبان میں انتہائی عقل کی بات، جو نچوڑ عقل و بصیرت اور دانش و بینش کا ہے، کہا ہے صرف یہی لوگ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ کل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ان سے کہہ دو کہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ للذین احسنوا فی ھذہ دنیا حسنہ، دیکھ رہے اگر انہوں نے یہ صحیح تناسب قائم رکھا، یعنی قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ کیا، للذین احسنوا فی ھذہ دنیا حسنہ، تو یہ ان کی زندگی متوازن و خوبصورت ہو جائے گی۔ قرآن نے نیکی کا لفظ کہیں یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، حسنات و سیئات، جرم کے لیے، برائی کے لیے۔ نیکی کا لفظ تو قرآن ہی ہے ہی نہیں، فارسی سے آئے۔ قرآن میں حسنات کا لفظ ہے، یعنی پروپورشن، تناسب، صحیح توازن، جیسے آؤٹ آف پروپورشن ہونا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پھر سیئات ہو گیا۔ یعنی اللہ کی قوانین اقدار ہیں، وہ انسانی زندگی کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ معاشرے کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ جو انسانیت کی عالمگیر برادری ہے اس کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ حسنات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو اس دنیا کے اندر جو ہے فی ھذہ دنیا حسن ہے، یہ حسنات کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور واقعی خوبصورت ہوئی، مشرق و مغرب میں تانتا رہنے لگے، ایسی پیرس سوسائٹی قائم ہوگی صدر اول کے اندر۔ دیکھ رہے ہیں اب یہ عبادت کا مفہوم اطاعت خداوندی تھا، انہوں نے اس کو نماز میں لگا دیا، پرستش بنا دی۔ رات بھر نفل پڑھنے سے اس کا اثر اس کی زندگی پر نہیں پڑتا، اس کے لیے ہمارے ہاں عبادت کا مفہوم پرستش نے لے لیا، ان نوافل کے اندر قیام اور سجدہ آ گیا، اب اس سے وہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ہاں جی، تو وہ ثواب ہوگا جو قیامت میں جا کے ذہنی سی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، فی ھذہ دنیا حسنہ، قرآن کہہ رہا ہے
اسی دنیا کی زندگی میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی. اگلی چیز یہ بتائی کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی اس میں وہ قومیں تھیں جو اپنے ہاں محصور ہو کر محدود ہو کر نہیں بیٹھ گئیں, وہ دنیا کے اندر نکلی, پھیل گئیں. مثلا یہ دیکھیں یورپ کی اقوام جو آج ساری دنیا ممتاز حیثیت, ان کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی وطن کے اندر پاؤں توڑ کر بیٹھی. وہ قومیں ساری دنیا میں پھیل گئیں. امریکہ دریافت کیا, ان کے ہاں یہ جتنی قوت و ترقی ہے اس میں راز یہ کہ اپنی ملکوں کے اندر پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ تعلیم تھی. سب سے پہلے کس نے دی؟ سن ان سے کہا عبداللہ واسعتن 39/10, ان سے کہو کہ اسی صحرا کی سرزمین کے اندر مت بیٹھ جاؤ, یہاں کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, نکلو. باہر نکلے تو عزیزان مدسی دور میں وہ پورے ایران میں, مصر میں جتنی امپائر تھی بازنطینی, ان کے اندر نکلے. وہ ملتان تک آئے, یہ لوگ چین تک پہنچے, امریکہ تک گئے, ابھی مل رہی ہیں قرآن وہاں سے, اور قبریں ملی. اتنا سا ٹکڑا قرآن کے اندر حکم ہے, تو اسی حکم کی تعمیل میں نکلے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا نے دینا تو چھپر پھاڑ کے دے. قرآن نے قوموں کو یہ راز بتایا پراسپیرٹی کا. عبداللہ واسعتن انما یوفى الصابرون.